تو بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اپنی موت کو وہ قریب دیکھے. کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسی بیماری میں چل بسے، چلو اس کے بعد کوئی اور آ گئی اس پر چل بسے، بغیر بیماری کے چل بسے. تو موت کو یاد دلانے والی چیز ہے بیماری. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مومن کو ہر وقت یاد رکھنا. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. اتنا خوبصورت دو جملے کے اندر ساری دین آپ نے بیان فرما دیا. نفس کو قابو میں رکھے کیا مانا؟ نفس تو تمہارا عادی ہے مزوں کا، لذتوں کا، آرام طلبی کا، عیاشی کا، لیکن اس کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تابع فرمان کر لو اور مرنے کے بعد کی تیاری کرو. یہاں ساری ہماری دوڑ دھوپ دنیا میں اس کام کے لیے ہو رہی ہے بھئی کوئی اچھا سا مکان بن جائے، اچھا سا مکان بن جائے. اس کے لیے پتہ نہیں نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ اس مکان میں رہنا کتنا نصیب ہوگا، کچھ پتہ نہیں. بنا بھی لیا، لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیا، رہنا کتنا نصیب ہوگا کچھ پتہ نہیں. ایک وہ گھر ہے آخرت کا جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تو تیاری کر لو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہاں پر زندگی کے اندر بھی مکان کی تیاری کرو، لیکن اس گھر کے آخرت کی، دار آخرت کی بھی تو تیاری کرو. تو الکیس من دان، اس کی تیاری کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھ. قابو میں رکھ کر وہ اگر تمہیں فرائض سے غافل کر رہا ہے زبردستی فریضہ ادا کرو. اگر وہ تمہیں کسی گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اس پر قابو پا کر گناہ سے اس کو روکو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد بل عاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اور عاجز کون ہے؟ عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگائے رکھے. نفس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے. حلال حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، گناہ ثواب کی فکر نہیں. جو دل میں آیا کر گزرا. آنکھیں اگر گناہ کر رہی ہیں تو کوئی فکر نہیں، زبان سے گناہ ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں، اور جھوٹ بول رہا ہے کوئی فکر نہیں، غیبت کر رہا ہے کوئی فکر نہیں. اپنے آپ کو اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی کرتا تھرتا تو کچھ ہے نہیں، خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن تمنا یہ کر رہا ہے کہ اللہ میاں سب معاف کر دیں گے. آج کل یہ جملہ بڑے کثرت سے بولا جاتا ہے جب کسی کو کچھ کہو، ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ میاں سب معاف کر دے. ارے بھائی معاف تو کر دے گا لیکن کچھ تم بھی تو کرو. اپنے آپ کو تو لگایا ہوا ہے خواہشات نفسانی کے پیچھے، مرنے کے بعد کی زندگی کی پرواہ نہیں اور اپنے نفس پر قابو نہیں، وہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے.